ان الذین کفروا، یہ لوگ جو کفر اختیار کر چکے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حوالے سے، انذرتہم، کہ آپ وہ جو تبلیغ کا آخری مرحلہ ہے کہ جس میں انسان کسی کو دھمکا کر، ڈرا کر، وعید دے کر، وعدہ نہیں، وعید دے کر، وعید ہوتا ہے کسی خرابی کی وعدہ دینا اور کسی نقصان کا، کسی عذاب کا وعدہ دینا، وعید دے کر ان کو بتایا جائے کہ آپ مان جائیں نہیں تو آپ اپنا نقصان کریں گے، تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لا یؤمنون، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، یہ اب ایمان نہیں لانے والے۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے، وعلیکم السلام، ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات بھی جو کہ کل تھوڑی اس کی وضاحت عرض کر دی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ بات جن کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے، ایک اور نقطہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور یہ آپ دوستوں کو اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ آپ جو یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں، اکثر ان میں سے اساتذہ قرآن شمار ہوتے ہیں، جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تو قرآن کے اساتذہ میں آپ سب دوست اکثریت شمار ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ جب بھی آپ یہ اب تعلیم دیں گے اور پڑھیں گے، تو چاہے ان کو قرآن ناظرہ آپ پڑھاتے ہیں یا کبھی تھوڑا بہت معنی بھی بتاتے ہیں، لیکن اپنے ذہن میں آپ بہت واضح ہوں گے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اگر کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ سے اس حوالے سے سوال کر بیٹھتا ہے، تو آپ کے پاس اس کا وہ حل ہونا چاہیے اور سمجھ ہونی چاہیے کہ یہاں آیت کا مقصد اور آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے ہم نے پہلے ہی یہ بات بھی عرض کی ہے کہ قرآن کی اس آیت میں الذین، کیا ہے جی؟ ان الذین کفروا، تو یہ کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں ذلو نہیں کیا۔ فرق بتایا ہے کہ ضلال اور کفر میں یہ فرق ہے کہ کفر اگلی بات کو سلیکٹ کرنے کی بات ہے، یعنی کفر کو انتخاب کر لیا ہے، اب وہ درمیان میں نہیں ہے۔ ضال وہ ہوتا ہے جو درمیان میں ہے اور ابھی وہ سوچ بنا رہا ہے یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے، وہ راستہ گم کر چکا ہے، یعنی اس کو ابھی راستے کا تعین نہیں ہوا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے ضال، اس میں پھر ممکن ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے، صحیح راستے پر آ جائے، لیکن جو کفر کر چکا ہوتا ہے وہ اپنا راستہ انتخاب کر چکا ہوتا ہے اور وہ اس ضال کی کیفیت سے نکل چکا ہوتا ہے۔ پس اس چیز کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں